ابن سینا کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اگر یقین آنے سے پہلے کسی چیز کو مان لے یا یقین آنے سے پہلے کسی چیز کو ٹھکرا دے، وہ دونوں انسان بھٹکے ہوئے ہیں۔ ذرا فطرت پہ بھی بات ہوگی اور اس بات کا مطلب کیا ہے، اور انبیاء پر کون سے لوگ یقین لاتے ہیں، اور ہمارے نبی کا جو معجزہ تھا اس میں اور دوسرے انبیاء کے معجزوں میں فرق کیا ہے، ذرا آئیے اس پہ بات۔ میں ہوں اتشام مظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیپ انسائٹ۔ سب سے پہلی بات کہ ابن سینا کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اگر یقین آنے سے پہلے اسے مان لو یا اسے رد کر دو تو وہ انسان بھٹکا ہوا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ یہ میرے سامنے ایک کپ پڑا ہے، اب میں اس میں کہتا ہوں کہ اس میں چائے ہے۔ اب آپ میں سے کافی لوگ جو سامنے مجھے دیکھ رہے ہوں گے، کوئی سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں چائے نہیں ہے، کچھ نے کہا ہوگا اس میں چائے ہے۔ اب آپ دونوں نے بنا اس چیز کو جانچے یقین کیے ایک نظریہ بنا لیا۔ ابن سینا کہتے ہیں اس طرح کے دونوں طرح کے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے چیز کو دیکھا ہی نہیں، یقین کیے بغیر ہی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ چیز اس طرح ہے، یہ چیز اس طرح ہے۔ انبیاء پر ایمان لانے والے بھی اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ انبیاء پر دو طرح کے لوگ ایمان لے آتے ہیں، ایک تو انبیاء کے معجزے دیکھ کر، اور دوسرا انبیاء کے علم اور معرفت سے۔ اب یہ جو معجزے دیکھ کر ایمان لاتے ہیں نا، جب انہیں آگے جا کر کوئی اور شعبدہ یعنی کوئی جادو یا کچھ اس طرح کی اور چیز ملتی ہے جو تھوڑی سی فطرت سے الگ ہو یا جو تھوڑی سی معمول سے الگ ہو، تو یہ اسے مان لیتے ہیں اور یہ ایمان کو چھوڑ جاتے ہیں، یا ان کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھیوں کو لے کر فرعون سے بچا کر دریا کو شق کر کے جب دوسری طرف لے گئے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ آگے لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں کچھ، تو یہ بھی حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی تھوڑی دیر بتوں کی پوجا کر لیں۔ یعنی انہوں نے پیچھے سے انبیاء کا اتنا بڑا معجزہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے دریا کو شق کر دیا، ہر چیز کو بلا دیا۔ یہ کیوں؟ کیونکہ یہ صرف معجزہ دیکھ کر ایمان لائے تھے، یہ نبی کو نبی مان کر حقیقت میں ایمان نہیں لائے تھے۔ میں ساروں کی بات نہیں کر رہا، میں اندر سے کچھ تعداد کی بات کر رہا ہوں۔ موضوع یہ نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ ان کے ایمان وہاں پہ متزلزل ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ معجزے دیکھ کر ایمان لائے تھے۔ دوسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو علم و معرفت کی بنیاد پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ لوگ کامل ایمان پر جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک لطافت کا نقطہ بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ تھا نا، وہ قرآن ہے اور وہ بھی علم ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر معجزہ اور علم دونوں ایک مقام پر اکٹھے ہو گئے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب اس مقام پر آ کر معجزہ اور علم ایک ہو گیا ہے۔ یہ صرف ایک وجہ ہے، میں ایک نقطے کی طرف صرف اشارہ کیا ہے، مکمل وجہ یہ نہیں ہے، میں صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں پر آ کر علم اور معجزہ دونوں اکٹھے ہو گئے، اور یعنی کہ جو بھی ایمان لائے گا نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کے ساتھ ایمان لائے گا۔ ہاں، منافق کی بات میں نہیں کر رہا، منافق ایک الگ کیٹیگری ہے، میں صرف ایمان لانے والوں کی، حقیقی ایمان لانے والوں کی بات کر رہا ہوں، اور جو بھی ایمان لائے گا وہ کامل ایمان کے راہ پر چل پڑے گا۔ وقتاً فوقتاً اور بھی موضوعات پر بات ہوتی رہے گی کہ انبیاء کا مقصد کیا تھا، انسان جو اب جی رہا ہے، جو ہمارے تک علم پہنچا، جو ہم نے آگے کرنا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس مشعل راہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تو ہے، لیکن اس زندگی کو کس پیرائے میں دیکھنا ہے، اس زندگی سے ہم نے کیا سیکھنا ہے، کیا صرف عبادات ہی سیکھ لینی ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی چیزیں ہیں، اس پر بات ہوگی، تفصیل سے بات ہوگی۔ اگر آپ کو یہ موضوع اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، چھوٹے سے بیل کے آئیکن کو ہلکا سا پش کر دیں تاکہ جب بھی میں اس موضوع پر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ اور اگر آپ اسے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ علم کے جو موتی ہیں یہ سب تک پھیل سکے۔ علم کسی کی میراث نہیں ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔